وہ سایہ جس کی شفقت، محبت اور خلوص کی گھنی چھاؤں میں کوئی دکھ، غم اور تکلیف ہمارے پاس نہیں آتی، اسے باپ کہتے ہیں۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جسے ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنا درد بھول کر اولاد کے درد پر مرہم رکھتی ہے۔ لوگو، والدین عظیم نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ مجھے موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر مجھے اپنے ماں کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ یا اللہ سب کی والداؤں کو لمبی زندگی عطا فرمانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ ماں چاہے پڑھی لکھی نہ بھی ہو، لیکن دنیا کی ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ اپنی زبان کی حفاظت اسی طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں اگر آپ کو جیت لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ اپنی پریشانیوں کو چھپائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بچے آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں، جو وہ دیکھ رہے ہیں کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین مانو اس وقت ہی مکافات عمل شروع ہوتا ہے۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر
انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنا پن ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا اچھا ہے۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: نمبر 1، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ نمبر 2، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں۔ نمبر 3، روز صبح ورزش کریں۔ نمبر 4، خود سے مثبت باتیں کریں۔ نمبر 5، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اصلاح کے ہزاروں لفظوں سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ تجربہ وہ بھٹی ہے جس میں تپ کر انسان سونے سے کندن بن جاتا ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو تلخ کرتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ عروج پر ہے عزیزوں فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہیں پیار کی جھیلیں۔ دعا اور دل دو بہت ہی خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ہمیشہ ان کے مکین بنے رہیں۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن ان کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال کر پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما اور قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو، لیکن یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی ایمان پر ہو؟ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں تو باقی دن کی پلاننگ کی کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوتی ہیں۔ اپنی ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات اور لوگ۔ غم مختصر، زندگی مختصر۔
اور ہم مختصر۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی یہ آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ منتیں، مرادیں، خوشی حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ ذہن کے سب گوشے کسی نہ کسی وقت آباد رہتے ہیں، اور ایک خدا سے پہلے لوگوں نے جانے کس کس شے کو پوجا ہوگا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ اے انسان، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میرے، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میرے، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میرے۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔